وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ قدیر آ گیا نا فعیل، پوری طرح مبالغے والا معنی ہو گیا ہے، تو وہ ہر شے پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ شرک کی جڑ کٹ گئی ہے اس آیت کے اندر، کہ جیسے انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ دکھ اور تکلیف کو دور کرنے والا اور ہر قسم کی خیر کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، پھر وہ دوسروں کے آگے سجدے کرنا اور ان کی قبروں پر نذرانے چڑھانا اور سمجھنا کہ وہ حاجتیں پوری کر سکتے ہیں بہت بڑی حماقت سمجھے گا۔ قرآن نے اس بات پر خصوصی زور دیا ہے کہ ہر قسم کا نفع ضرر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس پر عقیدہ پختہ ہو جائے تو انسان شرک میں مبتلا نہیں ہوتا۔ سورۃ الاعراف 188 نمبر، سورہ یونس 104 تا 107 نمبر، سورۃ فاطر 2 نمبر، اور سورۃ زمر 38 اور سورہ جن 21 نمبر، یہ آیات اس مضمون کی ہیں قرآن میں۔ تو ان میں جو ہے نا یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فی نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، حتیٰ کہ اپنے نفس کے لیے بھی قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، قرآن میں سورہ جن میں بلکہ ہے کہ میں اپنے نفس کے لیے بھی نفس کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تو اپنے نفس کا بھی جو نفع نقصان کا مالک نہ ہو تو وہ دوسروں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ساری کائنات کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ ساری کائنات کے نفع نقصان کا مالک ہے اللہ، اس لیے پکارے جانے کا بھی وہی مستحق ہے۔ یہ استحقاق ہے اسی کا کہ اسی کو پکارا جائے، اسی سے مدد مانگی جائے غیبی طور پہ، اس میں اس کا کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی یہ هو القاہر جو ہے نا، یہ دونوں ہی معرفہ ہے، مبتدا خبر، ہوا ضمیر معرفے کی قسم ہے نا، تو القاہر معرف باللام یہ بھی معرفہ، اس لیے وہی معنی، وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، فوق عبادہ غالب ہے، وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہی کمال حکمت والا ہے۔ تو اس کے سوا کسی کو اپنا یعنی مطلق مددگار بنانا، نفع نقصان کا مالک بنانا، یہ جائز نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے۔ تو سب لوگ خواہ بڑے سے بڑے جابر ہوں، بادشاہ ہوں، اپنے آپ کو دنیا کے اندر رب کہنے والے ہوں، تو اس کے سامنے بے بس ہیں، بے بس ہیں۔ دیکھیں فرعون جو ہے نا بے بس ہو گیا تھا نا، سمندر کے اندر غرق کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، سمندر میں۔ قارون کو زمین کے اندر دنسا دیا تھا، حامان کو بھی اسی طرح فرعون کے ساتھ غرق کر دیا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو پکڑا اس نے بڑے برے طریقے کے ساتھ، جو اپنے آپ کو رب کہنے والے، بڑے متکبر، اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ، سارے اس کے آگے بے بس ہیں، سب بے بس ہیں۔ تو اس لیے اللہ وحدہ لا شریک کی یہ دو صفتیں جو ہے نا یہ بڑی باکمال، قدرت اور علم۔ یہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اس میں کمال قدرت کا بیان ہے، اور وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اس میں کمال علم کا بیان ہے، یعنی یہ کمال حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں، اپنے فیصلوں میں اور اپنے احکام میں کمال حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ، اور اپنے بندوں کے معاملات کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ الخبیر جو ہے نا یہ بھی وہ فاعل، صفت فاعلی مبالغہ ہے، اور الحکیم بھی کمال حکمت والا، کمال ہر شے کی خبر رکھنے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا۔ قل ای شیء اکبر شہادہ،
کہہ دیں کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے، گواہی میں کون سی چیز سب سے بڑی ہے؟ پھر آپ خود ہی جواب دیں، کل کہیں اللہ ہو کہ سب سے بڑی چیز اللہ ہے، سب سے بڑی شے اللہ ہے۔ شہید بینی و بینکم، شہید بینی و بینکم، اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے، شہید گواہ ہے اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ کفار مکہ کے بعد جب یہود و نصارہ کی اکثریت نے بھی آپ کو جھٹلا دیا، یہود نصارہ یہ بھی اکثر آپ کو جھٹلا رہے تھے نا، اس وقت پھر کافروں کو موقع لگ گیا، کافروں کو موقع یہ لگا، کہنے لگے کہ بتاؤ اب تمہاری رسالت کی گواہی کون دیتا ہے؟ یعنی یہود و نصارہ تو پڑھے لکھے ہیں نا، تو انہوں نے گواہی نہیں دی آپ کی نبوت کی، رسالت کی، آپ کی صداقت کی، وہ تو پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے گواہی نہیں دی، تو بتاؤ پھر کون گواہی دے گا آپ کی نبوت کی؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان کافروں سے کہہ دیں کہ اللہ کی ہستی سے بڑی ہستی کون سی ہے، اللہ کی ہستی سے بڑی ہستی کون سی ہے؟ جب کوئی نہیں تو بتاؤ سب سے بڑا شہادت دینے والا کون ہوگا؟ یعنی پھر اللہ نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ میری درمیان اور تمہارے درمیان جو ہے نا وہ گواہی دینے والا ہے، سب سے بڑا گواہی دینے والا اللہ ہے، یعنی جس نے مجھے بھیجا ہے نبی بنا کے، اللہ جو سب سے زیادہ بڑا گواہی دینے والا گواہ ہے، اس کی جب گواہی آ جائے تو کسی اور گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان یہود و نصارہ کی گواہی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جب اللہ نے گواہی دے دی ہے۔ تو یہ جواب دیا ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، میری طرف وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں تمہیں اس کے ساتھ ڈراؤں، تاکہ میں تمہیں اس کے ساتھ ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور اسے بھی جس تک یہ پہنچے، اسے بھی جس تک یہ قرآن پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام کو قرآن سنایا ہے نا، ان مکے کے اندر کافروں کو بھی سنایا قرآن، تو جو بھی آپ کے پاس ہوتے ان کو آپ قرآن سناتے تھے، تلاوت قرآن جو ہے نا یہ منصب تھا آپ کا، نبوت کے منصب ایک دن میں نے آپ کو بتایا تھا 3 قرآن میں بیان ہوئے ہیں منصب نبوت، ایک تلاوت قرآن پاک، ایک تزکیہ نفس، اور ایک تعلیم کتاب و حکمت، یہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ 3 منصب ہیں نبوت کے، تلاوت، یہ آپ تلاوت بھی کر کے سناتے تھے صحابہ کرام کو، جب آیات نازل ہوتی تھے سنا دیتے تھے یہ، بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو خطبہ دیا تھا نا، تو آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، یعنی تم میں سے جو یہاں شاہد ہیں نا، حاضر ہیں، یہ ان کو بھی پہنچا دیں جو غائب ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ قرآن مجید پہنچ گیا یا تو بلا واسطہ صحابہ کرام کو، اور جن کو صحابہ نے پہنچایا ہے نا ان کو بالواسطہ یعنی صحابہ کے واسطے سے پہنچ گیا، اس طرح آگے جس طرح پہنچتا رہا نا آگے یعنی چاہے کئی واسطوں کے ساتھ، تو اس میں سب آ جائیں گے یہ ومن بلغا، تو ان سب کو جو ہے نا ڈرانا مقصود ہے۔ اب بھی جو لوگ موجود ہیں اس دور کے اندر جن تک یہ قرآن کی تعلیم پہنچ رہی ہے، اس دور میں تو گھر گھر جو ہے نا یہ قرآن کی تلاوت پہنچ گئی ہے، یہ میڈیا کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، تو کوئی گھر خالی نہیں ہوگا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی نہ پہنچی ہو، اتنا یہ دین جو ہے نا علم پھیل گیا ہے۔
ان سب پر حجت قائم ہو جاتی ہے جو سن لیتے ہیں۔ اس لیے اگر روایت میں آتا ہے نا لا یسمع بی من ھذہ الامۃ یہودی ولا نصرانی ثم لم یؤمن بی الا کان من اہل النار، کہ اس امت میں سے کوئی یہودی ہو یا کوئی عیسائی اس نے میرے بارے میں سن لیا تو سننے کے باوجود مجھ پر ایمان نہیں لایا تو وہ اہل نار میں جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے سن لیا پھر بھی ایمان نہیں لایا سن کے۔ اس دور میں تو اتنا واضح ہو چکا ہے نا، یہ ترجمے ہو گئے قرآن مجید کے عام زبانوں کے اندر، جو دنیا کے اندر عام زبانیں ہیں، انگلش ہے، فرانسیسی ہے، سنسکرت ہے، ہندی زبان، اردو، فارسی اور دیگر جتنی زبانیں عام پائی جاتی ہیں نا ان میں قرآن مجید کے ترجمے مل جاتے ہیں۔ کئی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کے اسلام قبول کر بھی رہے ہیں، اس کے بارے میں کتابیں چھپ چکی ہیں۔ جس طرح پہلے میں نے بتائی تھی آپ کو، ایک کتاب ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہوئے، مردوں کے بارے میں ہے یہ، اور ایک کتاب ہے ہمیں خدا کیسے ملا، یہ عورتوں کے بارے میں ہے۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق صاحب کی کتابیں ہیں دونوں۔ تو ان کے علاوہ بھی کئی کتابیں ہیں جن میں یہ نو مسلموں کا ہی ذکر ہوتا ہے، زیادہ کا اس میں بیان یہی ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن پڑھ کے جو ہے نا اسلام قبول کیا ہے، قرآن پڑھ کے، کیونکہ اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، عجیب تاثیر ہے قرآن پاک کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت بھی دے دیتا ہے، یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا۔ قرآن مجید کئی غیر مسلم پڑھ کے ہدایت قبول کر لیتے ہیں، تو کئی اپنے کلمے پڑھے ہوئے قرآن مجید پڑھ کے تو کئی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح میں آپ بتا رہا تھا یہ عقل پرستی تفسیر کے اندر قرآن پڑھا، تفسیریں بھی لکھی ہیں کئی اسلام کے جو واضح اجماعی جو مسائل احکام ہیں، عقائد ہیں اسلامی، ان کا انکار کر رہے ہیں۔ قرآن کی تفسیریں لکھنے کے باوجود انکار، یہ ہے۔ آگے اِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، بے شک لَتَشْهَدُونَ، بے شک تم واقعی گواہی دیتے ہو، تم گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہ بے شک اللہ کے ساتھ کچھ اور الہ بھی ہیں، کچھ اور الہ بھی ہیں۔ قُلْ لَا أَشْهَدُ، آپ کہہ دیں کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا، میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دیں وہ تو صرف ایک ہی الہ ہے، وہ تو صرف ایک ہی الہ ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو، جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے حکم بھی دیا ہے بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری طرف سے تم پہنچا دیا کرو اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ یہ تبلیغ کا بھی حکم ہے امت کو، صحابہ کو، پھر تابعین کو، تبع تابعین کو، اس پر انہوں نے عمل کیا تھا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے، ائمہ، محدثین نے، مجموعی لحاظ سے۔ اس لیے ان کے ذریعے، یہ تبلیغ کے ذریعے یہ دین ہو بہو اسی طرح ہم تک پہنچ گیا ہے۔ یہ قرآن بھی اور سنت بھی یہ محفوظ ہیں۔ اس کے اندر لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے تحریفات کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کیا پکا کہ کوئی تحریف نہ کر سکے، بلکہ آپ کی پیش گوئی بھی تھی لَيَحْمِلُنَّ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ۔ یہ مشکات کے اندر بھی ہے، یہ کتاب العلم کے اندر، یہ اس کا معنی یہی ہے کہ یہ علم جو ہے نا ہر بعد میں آنے والوں سے عادل لوگ جو ہے نا وہ لے لیں گے، یہ علم جو ہے نا سیکھ لیں گے۔ عادل لوگ وہ غالی لوگوں کی تحریف کو دور کریں گے۔ اسے پتہ چلا کہ اہل غلوب جو ہے نا یہ تحریف کریں گے دین کے اندر، کتاب و سنت کے اندر،
لیکن وہ عدول جو ہے نا یہ اس کو دور کریں گے، نفی کریں گے، اس کو دور کر دیں گے، اس کا انکشاف کر دیں گے، کھول دیں گے لوگوں کے سامنے کہ اس نے دیکھو یہ تحریف کی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح انتحال المبتلین جو باطل پرست ہیں ان کا علم کی طرف یہ منسوب ہونا اور علم کا دعویٰ کرنا، اس کا بھی پول کھول دیں گے وہ۔ اس سے مراد جو ہے نا یہ محدثین کی جماعت ہے، فقہائے محدثین، اہل حق کتاب و سنت والے، کیونکہ یہی ہر دور کے اندر جو ہے نا صحیح دین لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں اہل بدع، ان کے جو استدلالات غلط ہیں یا جو غلط تراجم جو کرتے ہیں، معانی غلط بیان کرتے ہیں، وہ بھی کھول دیتے ہیں لوگوں کے سامنے جو ہے نا۔ اس لیے اگر کوئی حدیث وضع ہوتی تھی نا، محدثین کو فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حدیث وضع کی گئی ہے۔ سفیان کا قول ہے کہ اگر کوئی بندہ سحری کے وقت اندھیرے میں بیٹھ کے جو ہے نا کوئی حدیث وضع کرے نا رات کے وقت، دن چڑھتے ہی محدثین کو پتہ چل جائے گا کہ آج رات یہ حدیث وضع کی گئی ہے، آج رات یہ حدیث وضع کی گئی ہے۔ بعد نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی سمندر کی تہہ کے اندر، باہر سمندر کی تہہ کے اندر کوئی جا کے حدیث وضع کرے نا کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، وہ بھی محدثین کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حدیث وضع کی گئی ہے۔ یہی لوگ مراد ہیں، اسے عدول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عدول عادل لوگ، کتاب و سنت والے، خالص کتاب و سنت والے۔ تو یہ دین جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہم تک اللہ نے پہنچایا ہے۔ یہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہاں سے اہل کتاب کا ذکر ہے، یہ یہود و نصارہ کا۔ یہاں الکتاب سے مراد ان کی کتابیں ہیں، یہ تورات اور انجیل۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ وہ اسے پہچانتے ہیں، وہ اسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تو وہ ایمان نہیں لاتے، تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ ان کی کتابوں کے اندر چونکہ اس کا بھی تذکرہ تھا، آخر الزمان نبی کا تذکرہ تھا، آپ پر نازل ہونے والی کتاب کا تذکرہ تھا، ان کی کتابوں کے اندر خوب پہچانتے تھے۔ آپ کی آمد سے پہلے، بعثت سے پہلے آپ کے تذکرے کیا کرتے تھے، لوگوں کو بیان کیا کرتے تھے، آپ کے اوصاف بیان کیا کرتے تھے۔ بلکہ قرآن مجید میں ہے نا سورۃ الاعراف کے اندر الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی رسول نبی امی جسے وہ پائیں گے اپنے ہاں لکھا ہوا تورات کے اندر، انجیل کے اندر، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں صفات لکھی ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ اس نبی کو جو ہے نا اپنی کتابوں کے ہاں اپنے ہاں لکھا ہوا پائیں گے وہ تورات اور انجیل کے اندر۔ تو یہ خوب جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی صفات لکھی ہوئی تھیں ان کی کتابوں کے اندر۔ تو اس کے باوجود بھی جب آ گئے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان نہیں لائے، یعنی انہوں نے اس شہادت کو چھپایا تھا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، سورۃ بقرہ میں ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اپنے ہاں لکھی ہوئی شہادت کو چھپا لیتا ہے۔ یہ اس سے پہلے آیا تھا نا کہ مشرکین نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہودی پڑھے لکھے ہیں، وہ انہوں نے آپ کی گواہی نہیں دی، تو پھر کون گواہی دے گا؟ پہلے یہ جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا گواہ ہے جو میری صداقت کی گواہی دے رہا ہے کہ واقعتاً اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ تو اب اور طریقے سے اللہ نے رد کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ان کو خوب پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ تو اپنے بیٹوں کو جس طرح پہچانتے ہیں نا اس طرح اس نبی کو پہچانتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہے جو ان کی کتابوں کے اندر مذکور ہے، اس کی نشانیاں، صفتیں، لیکن یہ اصل میں جو ہے نا یہ اس شہادت کو چھپاتے ہیں، یعنی عام ظاہر نہیں کرتے۔ یہ اس لیے یہاں فرمایا الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، تو یعنی یہ ایمان نہیں لاتے،
ان لوگوں نے اپنے نفسوں کو خسارے کے اندر جو ہے نا ڈال دیا ہے، یہ ایمان نہیں لاتے، یہ ان کا اور طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے۔ یہ علیحدہ ایک مضمون ہے یہ ان کی کتابوں کے اندر۔ اب تو کئی کتابیں چھپ چکی ہیں ایسی بھی جن میں یہ بائبل سے نصوص جمع کر کر کے نا کتاب ترتیب دے کے کتابیں کئی ہیں اس بارے میں، یہود و نصارہ کی کتابوں سے جس طرح یہ چھپاتے تھے کتمان علم ان کے اندر پایا جاتا تھا، لیکن ان کی کتابوں کے اندر نصوص موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں، سمجھ لگی نا۔ ایک کتاب محمد ہندوؤں کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ابن اکبر لکھا ہوا ہے اس کے یعنی مصنف، یہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری مراد ہیں، اس سے نام ظاہر نہیں کیا ان کا۔ اور ایک کتاب یہ بھی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے، یہ شیخ احمد دیداد صاحب جو ہے نا رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے یہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے اردو کے اندر۔ اس طرح ایک کتاب ہے اگر اب بھی نہ جاگو گے تو، یہ ہندوؤں کو مخاطب ہے اس کتاب کے اندر، کیونکہ ہندوؤں کی ویدوں کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور جو پہلی کتاب بتائی تھی نا وہ بھی اسی کے بارے میں ہے، ہندوؤں کی جو ویدیں ہیں ان میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، موجود ہے۔ اگر اب بھی نہ جاگو گے تو یہ کتاب کا نام ہے۔ تو اس طرح ایک اظہار الحق کتاب ہے نا مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کی، اس میں ایک حصہ ہے المناظرۃ الکبریٰ، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید دونوں میں وہ جمع کی گئی ہیں۔ اور یہ خطبات ضیاء، اس میں بھی تین خطبے ہیں اس پر، تین خطبوں کے اندر جو ہے نا ایک عہد نامہ قدیم سے اور ایک عہد نامہ جدید سے اور ایک زبور جس کو یہ کہتے ہیں نا اس سے، یہ ساری تین خطبوں میں تقسیم کی گئی ہیں پیش گوئیاں ان کتابوں سے۔ اس طرح مشہور اسکالر شیخ دوسرا ذاکر نائک صاحب، ان کی خطبات کے اندر بھی ہے، اور ان کی کتابوں میں مضامین خطبات کے اندر بیانات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی کتابوں کے اندر نصوص ہیں یا دلیلیں وغیرہ کافی نشاندہی ہے، یا آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں کتاب۔ اب ہم وقفہ کرتے ہیں، باقی دوسرے وقت میں انشاءاللہ یہ 20 آیات ہو چکی ہیں آج۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یہ قرآن پاک کے اندر نا لفظ اللہ 982 بار آیا ہے، اس دن میں نے بتایا تھا آپ کو 982 بار، اور الہ لفظ یہ بھی بہت دفعہ آیا ہے الہ۔ اس بارے میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کس معنی پر یہ دلالت کرتا ہے الہ کا لفظ، کیونکہ یہ بار بار آتا ہے قرآن مجید کی صورتوں کے اندر بہت بار، تو ایک بار ہی یہ سمجھ لیا جائے نا تفسیر کے اندر، پھر ہر جگہ پر اس کے معنی میں جو وسعت ہے اس کا ذہن میں رہے گا انشاءاللہ۔ اس بارے میں نے ایک مقالہ لکھا تھا، یہ کافی سال ہو گئے ہیں، تقریباً یہ صفحے اس کے جو ہے نا 200 ہیں، تقریباً 200 صفحات پر ہے، یہ صرف الوہیت پر ہے یہ پورا مقالہ۔ مشرکین مکہ جو ہے نا، یہ ابھی میں نے بتایا تھا
جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے تھے نا، یا مشکل کشا سمجھ کے ان کی الہ والا معاملہ کرتے، ان پر جو لفظ بولتے تھے، ابھی بتایا تھا شفعاء اور شرکاء اور اولیاء اور آلہہ، 4 الفاظ استعمال کرتے تھے۔ یہ چاروں کی اس میں جو ہے نا تشریح ہے، اس میں یہ 122 صفحہ ہے، یہاں سے لفظ آلہہ کے بارے میں ہے۔ یہ ہمارے جو کلمہ ہے، کلمہ طیبہ، کلمۃ الاخلاص، لا الہ الا اللہ، اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو وہ بھی چونکہ الہ کہتے تھے مخلوق کو، بزرگوں کو، اپنے اپنے جن کے ساتھ ان کو عقیدت تھی ان پر یہ لفظ بول دیتے تھے، اور قرآن سے یہی واضح معلوم ہوتا ہے کہ الہ جو ہے نا صرف ایک ہے، تعدد آلہہ نہیں ہے، بلکہ الہ واحد ہے فقط، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات، وہی الہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر ہی اللہ وحدہ لا شریک نے تمام سے الہ ہونے کی نفی بھی کی ہے اور ان کو باطل قرار دیا ہے، اور خود کا الہ ہونا، اپنا الہ ہونا، اس کو حق قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے بِأَنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ سورہ حج 62 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ما لفظ استعمال کیا، ان ما یدعون من دونہ هو الباطل، اس میں سبھی آ جاتے ہیں، سبھی، کیونکہ ما کلمہ عامہ ہے، ما یدعون، یہ اس لیے کہ اللہ ہی جو حق ہے، اللہ ہی ہے جو حق ہے، اور اس لیے کہ اس کے سوا وہ جسے بھی پکارتے ہیں وہی باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہی بے حد بلند ہے، العلی بے حد بلند، الکبیر بہت بڑا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے نا کسی کے بارے میں الہ ہونے کا، اس کا دعویٰ باطل ہے، اور جو یہ موحد جو کہتا ہے کہ میرا الہ صرف اللہ ہی ہے، یہ برحق ہے، یہ حق ہے۔ تو اہل شرک جو ہے نا، مشرکین دنیا کے اندر جتنے بھی پائے جاتے ہیں، ان سب نے علیحدہ علیحدہ اپنے الہ مقرر کیے ہوئے تھے، علاقائی بھی ہوتے تھے، یعنی جیسے علاقے کے اندر کوئی ہوتا نا جس کو وہ پکارتے اور مشکل کشا سمجھ کے اس کے نام کے نذرانے وغیرہ، وہ پرانے دور میں الہ کا لفظ ان پر بول دیتے تھے کہ یہ ہمارے الہ ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اس چیز کی دعوت دی تھی لا الہ الا اللہ، تو وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کہ اس نے آلہہ کو ایک ہی الہ بنا دیا، کہ الہ تو بہت ہے، اس نے کہا ہے کہ ایک ہی ہے۔ اس پر جو ہے نا بڑا تعجب کرتے تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت رد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اپنے خالق ہونے کو ہی اس بات کی دلیل بنایا ہے کہ الہ واحد ہے۔ جب خالق اکیلا اللہ ہے تو الہ بھی اکیلا اللہ ہی ہے، وہی الہ ہے۔ تو یہ دلیل بہت ہی جگہوں پر ذکر کی جاتی ہے قرآن پاک کے اندر۔ چنانچہ سورۃ فاطر کے اندر نا اللہ فرماتے ہیں حل من خالق غیر اللہ، حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے روزی دیتا ہو، رزق دیتا ہو؟ لا الہ الا ہو،
دیکھو پہلے خالق کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ساتھ ہی لا الہ الا ہو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب خالق اکیلا ایک ہی ہے، اللہ ہی ہے خالق، تو الہ بھی وہی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ الہ بھی وہی ہے۔ اس لیے فرمایا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں الٹے پھیرے جاتے ہو، الٹے پھیرے جاتے ہو، یعنی تمہاری ہی یعنی تمہاری مسلم جو ہے نا دلیل وہی پیش کی گئی ہے تمہارے سامنے کہ تم جب اسی کو خالق سمجھتے ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ الہ بھی وہی اسی کو سمجھو، لا الہ الا اللہ۔ یہ سورہ فاطر 3 نمبر آیت کریمہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو رب العالمین ہے وہی خالق العالمین ہے، وہی مالک العالمین ہے، وہی مدبر فی العالمین ہے، اور وہ اکیلا اللہ ہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات کا رب خالق مالک اور مدبر نہیں ہے۔ اور جو ان صفات کے ساتھ متصف ہو وہی الہ ہو سکتا ہے۔ جب ان صفات کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی متصف نہیں ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہی سچا الہ ہے، وہی برحق الہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، سورۃ الانبیاء 29 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کے اندر اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں الہ ہوں، اس کی سزا جہنم ہے۔ جن کو لوگ الہ کہتے ہیں، جن کو یہ الہ بناتے ہیں، ان کی اب دو قسمیں بن سکتی ہیں نا۔ ایک وہ ہیں جو نیک ہیں، پاک باز، انبیاء، صالحین، شہداء، جو اہل جنہ ہیں، ان کو لوگ الہ کہتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو دنیا کے اندر جو ہے نا اپنا یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں لوگ الہ کہیں۔ اب یہ نیک لوگ، پاک باز لوگ، انبیاء کی جماعت ہے مثلا، یا متقین، پرہیزگار، موحد، یہ تو کبھی بھی دنیا کے اندر یہ نہیں کہہ سکیں گے، ناپسند کر سکیں گے کہ ہمیں کوئی الہ کہے یا خود بھی اپنے آپ کو الہ کہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی ان میں سے یہ کہے کہ میں الہ ہوں اللہ کے علاوہ، تو اس کو ہم جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ یعنی بالفرض اگر ان میں سے بھی کوئی کہہ دینا کہ میں الہ ہوں، وہ بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ جہاں قرآن پاک میں واضح نہیں ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اس طرح کی، بلکہ سارے انبیاء کے بارے میں بھی ہے لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سارے انبیاء، یہ فرض محال ہے، یہ بالفرض یعنی، حالانکہ کوئی نبی جو ہے نا وہ کبھی شرک کر نہیں سکتا، نہ کروا سکتا ہے نہ کر سکتا ہے، یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ تو یہ فرعون ہے نا دنیا کے اندر، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں الہ ہوں، یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، یہ کہا تھا اس نے اپنے یہ سرداروں سے، کہنے لگا تھا کہ میرے علم میں میرے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، سورہ نازعات 24 نمبر آیت، کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ یہ پہلی آیت سورۃ قصص کی ہے 38 نمبر، ما علمت لکم من الہ غیری۔ تو اب دیکھیں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا، جن لوگوں نے اس کے دعوے کو قبول کر لیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پکڑ لیا تھا، سمندر کے اندر غرق کر دیا تھا، اتنا غضبناک ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ۔ اور یہ کئی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سورۃ البقرہ، سورۃ الاعراف، سورۃ الانفال، سورۃ الشعراء اور دیگر صورتیں۔ اب دیکھو دنیا کے اندر وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے علاوہ تمہارے لیے کوئی الہ نہیں جانا، یعنی میرے علم میں میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ میں آیا تھا نا، سمندر کے اندر تھا، تو اس وقت اس کو یقین ہو گیا تھا
کہ میں الہ نہیں ہوں، موسیٰ کا جو الہ ہے نا، موسیٰ کا جو رب ہے وہی الہ ہے۔ اس وقت اس نے اپنی زبان سے اعتراف کیا تھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ یہ اس وقت اس نے اعتراف کر لیا تھا اس کا۔ یہ سورہ یونس ہے 90 نمبر آیت کریمہ۔ تو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے جب نجات دلا دی تھی، نجات سمندر سے پار کرا دیا، بنی اسرائیل سے نجات دلا دی، آگے جا کے بنی اسرائیل میدان کے اندر ٹھہرے، وہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے بلایا، تو رات دینی تھی، پیچھے ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، خلیفہ، اور سامری تھا، سامری سنارا، اس نے جو ہے نا بچھڑے کا ایک بچھڑا، سونے کا ایک بچھڑا بنایا تھا، بچھڑے کی شکل بنائی تھی، تو وہ بنی اسرائیل سے کہنے لگا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے تمہارا الہ اور موسیٰ کا الہ، فنسیہ، موسیٰ بھول گئے، یعنی اصل الہ یہ ہے تو موسیٰ بھول گئے، وہ ہمیں اور ہی بتانے لگے۔ یہ سامری نے کہا، سورۃ طٰہٰ 88 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سزا دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تو بہت زیادہ غضبناک ہو گئے تھے نا، اس نے اس بچھڑے کو، انہوں نے اس بچھڑے کو جو ہے نا ریزہ ریزہ کر کے آگ میں پگھلا کے ریزہ ریزہ کر کے سمندر کے اندر بہا دیا تھا ان سب کے سامنے، تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ یہ الہ نہیں ہے، اگر الہ ہوتا تو اس کے ساتھ اتنا برا معاملہ نہ کیا جاتا۔ یہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا، اور بھی دیگر صورتوں نے۔ اسی طرح نمرود جو ہے نا، اس نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو لاجواب کر دیا تھا، ایسی مثال سامنے رکھی تھی، ایسی دلیل کہ جس کا وہ جواب دے نہیں سکتا تھا۔ حالانکہ الہ یا رب تو وہ ہوتا ہے جو چاہے کر سکے، کمال تصرف ہو اس کا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جب کہا تھا نا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، تو اسے مغرب سے لا، اس دلیل نے اس کو عاجز کر دیا تھا۔ فبہت الذی کفر، جس نے کفر کیا تھا نا وہ مبہوت ہو گیا، مبہوت الحواس ہو گیا، حواس باختہ ہو گیا، یعنی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا جواب دوں۔ حالانکہ یہ چیز تو واضح ہے کہ جو رب ہو یا الہ ہو، مالک ہو، تو وہ تو کمال تصرف رکھتا ہے، کمال تصرف، یعنی سورج مشرق کی طرف سے اس کو مغرب کی طرف سے طلوع کر سکتا ہے جیسے چاہے، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اللہ رب ہے۔ تو اب وہ جو ہے نا اس دلیل کے آگے جو ہے نا بالکل ہی لاجواب ہو گیا تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ 258 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی۔ اسی طرح آخرت کے اندر بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، جب عذاب آ جائے، جو الہ سمجھتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو، اس وقت عذاب آ جائے نا، اللہ کی پکڑ آ جائے، اس وقت وہ بچا نہیں سکتا جس کو الہ سمجھا ہوا ہے، حالانکہ اعتقاد رکھتا ہے وہ کہ یہ ہمیں بچا لیتے ہیں، لیکن عذاب جب آ جاتا ہے تو اس وقت وہ بچا نہیں سکتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فما اغنت عنہم آلہتہم التی کانوا یدعون من دون اللہ، یعنی ان کے الہوں نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا، جن کو وہ پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا امر آ گیا، یہ سورہ ہود ہے 101 نمبر آیت۔ اسی طرح کسی نے بھی فائدہ نہیں دیا۔ تو آل فرعون ہے، وہ بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، جہنم کے اندر چلے گئے۔ جتنے دنیا کے اندر مشرکین ہیں نا، اس طرح اللہ کی پکڑ میں جب آتے ہیں تو کسی بھی مشرک کا جو شریک ہوتا ہے نا، کوئی الہ مشکل کشا، اس کو ذرہ سا بھی وہ فائدہ نہیں دیتا، نہ بچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ تو
اسی طرح مشرکین مکہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر جو ہے نا کچھ تصویریں لگائی ہوئی تھیں نبیوں کی، ان میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی تصویر تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں داخل ہوئے نا ان کو اتارنے کے لیے، وہاں بخاری میں لفظ آتا ہے کہ ان میں ان کے آلہہ ہیں، آلہہ وہاں یہ لفظ آیا ہے، وہ ان کو الہ کہتے تھے، الہ، لیکن وہ توڑ دیے گئے، ان کو اتار دیا گیا۔ اس طرح مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بھی تھی، ان کو بھی الہ کے بے طور وہاں لٹکایا گیا تھا کہ یہ الہ ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے 4288 نمبر حدیث، کتاب المغازی، باب این رکض النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرایۃ یوم الفتح، اور مسلم کے اندر کتاب الجہاد میں ہے۔ اس پر امام نووی نے باب باندھا ہے، باب ازالۃ الاصنام حول الکعبہ۔ یہ 360 باطل الہ رکھے ہوئے تھے انہوں نے یہ خانہ کعبہ کے آس پاس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھڑی کے ساتھ مارتے ہوئے یہ آیت پڑھ رہے تھے، قل جاء الحق وزهق الباطل۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے 4288 نمبر حدیث۔ تو یہ اللہ اکبر بھی ساتھ کہتے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، یہ بھی شرک کے استیصال کے لیے بڑا مؤثر کلمہ ہے، اللہ اکبر۔ خانہ کعبہ کے اندر بھی داخل ہوئے تھے، چاروں کونوں کے اندر آپ نے اللہ اکبر کہا تھا، تو یہ شرک کے رد کے لیے بہترین کلمہ ہے، اللہ اکبر۔ تو پرانے، چلو باقی پھر انشاءاللہ یہ ہفتے کے دن انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت